السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغیب الا اللہ۔ ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، تعریف، توصیف رب کائنات کے لیے، جس کا بادشاہ، مالک، قادر صرف وہی ذات ہے۔ زمین و آسمان اور اس میں جو کچھ بھی ہے اسی کی بادشاہت میں ہے، اسی کے اشارے پر ساری چیزیں رونما ہو رہی ہیں۔ اور اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ محترم حضرات، آج کے دور میں جہاں پر بہت سارے بدعات، خرافات پائے جاتے ہیں، وہیں پر ایک بری رسم اور پائی جاتی ہے جو لوگوں کو تقریباً اسلام سے خارج کر دیتی ہے یا بہت بڑے گناہ کا مرتکب کر دیتی ہے، اور وہ عمل ہے لوگوں کا بعض وہ لوگ جو اپنے آپ کو نجومی اور کاہن کہتے ہیں، وہ لوگ جو کل کی باتوں کو بتلانے کا دعویٰ کرتے ہیں یا پیچھے جو گزر گئی ہیں ان باتوں کو بتلانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ افسوس اس بات پر ہے کہ بھولے بھالے لوگ، مرد اور عورتیں، جا کر کے ان کے پاس اپنا ہاتھ دکھانا، اپنی قسمت کی چیزیں معلوم کرنا، اپنے مستقبل کی باتوں کو معلوم کرنا، ان پر ان کا عقیدہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ جا کر کے، جو لوگ اپنا پیٹ پالنے کے لیے ڈھونگ رچا کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے مستقبل کی بات، فیوچر کی بات بتلاتے ہیں، اور یہ نادان شخص، یہ نادان مرد اور عورتیں جا کر کے ان کی باتوں پر یقین کر کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں دیکھنا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے متعلق جو اس طرح کی بیٹھ کر کے باتیں کرتے ہیں اور جو ان کے پاس جاتے ہیں، ان کے متعلق کتاب و سنت نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، ان کا کیا فیصلہ کیا ہے کتاب و سنت نے، اسی بات کو جاننے کی ضرورت ہے۔ آپ کے سامنے سورۃ النمل آیت نمبر 65 کی تلاوت کی گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمین والوں میں سے کوئی نہیں جانتا ہے الغیب، غیب کی بات کو، الا اللہ، مگر اللہ تبارک و تعالی، یعنی سوائے اللہ تعالی کے۔ غیب کی باتوں کو، کل کیا ہونے والا ہے یا کیا ہو گیا، کسی کے سامان کی چوری ہو گئی، اس نے نہیں دیکھا، جو گھر ہی میں تھا اس کو نہیں پتا چلا، جو 2-4 کلومیٹر کے دور پر ہے وہ پوری تصدیق کر رہا ہے، جس کو بیماری لاحق ہوئی ہے اس کو کچھ پتا نہیں، ڈاکٹر نہیں بتلا پا رہا ہے، دوسرے کے پاس جا کر کے ہاتھ دکھایا اور اس نے بتلا دیا کہ تمہارے بھائی نے یہ کر دیا ہے، تمہارے پڑوسی نے یہ کر دیا ہے، دیورانی نے یہ کر دیا، جٹھانی نے یہ کر دیا، اور اس شخص کا اس پر اعتماد ہو جاتا ہے
کہ ہمارے اوپر جادو کر دیا گیا یا ہمارے مال کی چوری کر لی گئی. جو شخص کوسوں دور بیٹھا ہوا ہے وہ شخص اس بات کا دعویٰ کرتا ہے اور سننے والا اس کو گانٹھ لگا لیتا ہے کہ میں جیسے وہاں پر پہنچا اس شخص نے یہی کہا کہ ہاں ان کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے یا یہ چوری گیا ہوا سامان فلاں کے پاس رکھا ہوا ہے. یہ سب غیب سے اس کا تعلق ہے. اب آئیے دیکھیں ہم کہ غیب کسی کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے یا نہیں. غیب کا علم یعنی علم غیب کسی کو عطا کیا ہے یا نہیں. یہ آیت جو بتلا رہی ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے. زمین اور آسمان والوں میں زمین اور آسمان والوں میں سب کے سب میں اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جو ہے غیب کا خزانہ ہے. آج ہمارا موضوع ہے مت جاؤ نجومی اور کاہن کے پاس, مت جاؤ ان ڈھونگیوں کے پاس, مت جاؤ ان غیب کا دعویٰ کرنے والوں کے پاس. نجومی کون ہوتا ہے؟ کاہن کون ہوتا ہے؟ ایک کاہن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ غیب کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتا ہے. آئندہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, آپ کا سامان کون چوری کر کے لے گیا, آپ کے اوپر کس نے جادو کر دیا ہے, آپ کے متعلق کون کیا سوچ رہا ہے, یہ کاہن کا کام ہوتا ہے. نجومی بھی اسی کام پر کو کرتا ہے جس کو ہندی میں جوتشی کہتے ہیں. نجومی بھی یہی غیب کا دعویٰ کرتا ہے جس کو ہندی میں جوتشی کہتے ہیں. نجومی اور کاہن یہ دو کے دونوں علم غیب کا دعویٰ کرنے والے ہیں. یہ دونوں غیب کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم فلاں چیز کو بتلا رہے ہیں, یہ چیز صحیح ہے. یہ چیز مثال کے طور پر کوئی چیز آپ کی غائب ہو گئی, کوئی چیز چوری ہو گئی, آپ ان کے پاس جائیے فوراً یہ حکم لگا دیں گے فلاں شخص نے چوری کی ہے. آپ کی بہو کی طبیعت خراب ہو گئی, آپ جائیے ان کے پاس فوراً یہ حکم لگا دیں گے کہ تمہاری پڑوسن ایسی ایسی عورت جو آپ کے پاس آتی ہے اس نے ایسا کیا ہے, اس کی جو دیورانی ہے اس نے کیا ہے, جیٹھانی جو اس نے کیا ہے, اس کا جیٹھ جو ہے اس کے سسرال والے سب یہی کرتے وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں یہ غیب کا دعویٰ کرنے والے ہوتے ہیں. اور کمال کی بات یہ ہوتی ہے کہ فیوچر یا مستقبل کی بات کو بھی یہ بتلاتے ہیں اور لوگ اس پر یقین بھی کر لیتے ہیں. یہ دونوں علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ غیب کی کنجی میرے پاس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ غیب کی کنجی میرے پاس ہے. اور یہ نجومی اور کاہن یہ غیب کی باتوں کو بتلاتے ہیں اور یہ بھولے بھالے مرد بھولی بھاری عورتیں یہ جا کر کے اس پر ایمان لاتی ہیں, تصدیق کرتی ہیں, اس کے باتوں کی تصدیق کرتی ہیں, اس پر یقین کرتی ہیں. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 59 میں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ. اللہ تعالیٰ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں یعنی خزانے ہیں. غیب کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس. ان کو کوئی نہیں جانتا صرف اللہ تعالیٰ کے سوا, یعنی بجز اللہ کے کوئی بھی نہیں جانتا ان کو. لیکن افسوس در افسوس نجومی اور کاہن کے پاس جا کر ہاتھ دکھانا, شادی بیاہ کے متعلق معلوم کرنا, کسی کی بیٹی کی شادی 4-6 سال لیٹ ہو گیا, نہیں ہو رہی ہے, رشتہ آیا لوٹ گیا, اب وہ کچھ نہیں, گیا جوتشی کے پاس, گیا نجومی کے پاس, گیا کاہن کے پاس. وہ مرد بھی جاتا ہے, عورت بھی جاتی ہے, بابا بتلائیے اتنے دنوں سے رشتے آ رہے ہیں, اچھے اچھے رشتے آ رہے ہیں, بہت اچھے رشتے تھے, آئے, انہوں نے ہاں کہا, پھر واپسی ہو گئی, کیا چل رہا ہے؟ اس کو تو آپ سے لوٹنا کھانا تھا. وہ فوراً حکم لگا دیتا ہے کہ فلاں شخص نے آپ کی بیٹی کے اوپر یہ کر رکھا ہے. وہ اپنے مستقبل کی بات نہیں جانتا کہ شام تک میں کتنا کما پاؤں گا, میرا پیٹ کہاں سے بھرے گا, اس کو پتہ نہیں ہے, اس بات کا اس کو پتہ نہیں ہے. لیکن آپ کے فیوچر کی بات بتلا دیتا ہے وہ. اور کمال یہ ہے کہ آپ اس پر تصدیق کرتی ہیں, یقین لاتی ہیں.
جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ غیب کا خزانہ میرے پاس ہے. اور یہ اس طرح کا کام کرنا، یہ سمجھ لیجئے آپ کہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، بہت زیادہ خطرناک ہے عقیدے کے ناحیے سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر آپ بتلائیے مخلوق میں کوئی محبوب ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک؟ کوئی بھی. جتنے انبیاء ہیں انسانوں کو مزید یعنی باقی انسانوں کو چھوڑ دیجئے، انبیاء میں کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہہ سکتا ہے اپنے آپ کو؟ افضل الانبیاء کون ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مقدس سورہ اعراف آیت نمبر 188 کیا اعلان کر رہی ہے؟ آیت اعلان کر رہی ہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں سوائے اس کے جو اللہ چاہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مقدس یہ نقشہ کھینچ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، ہاں مگر جو اللہ تبارک و تعالی چاہے. وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. اور اگر میں غیب کا علم رکھتا، غیب کی باتوں کو جانتا تو بہت ساری بھلائیاں اکٹھا کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. یہ قرآن اعلان کر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اور یہ ایک ڈھونگی جس کو ارکان اسلام کا پتہ نہیں ہوتا ہے، جس کو ارکان ایمان کا پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ آپ کے فیوچر کی بات بتلا رہا ہے اور آپ اس پر تصدیق کر رہی ہیں اور آپ اس پر تصدیق کر رہے ہیں. کہاں سے یہ بات حلق کے نیچے اترتی ہے ایک اس شخص کے لیے جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنے والا ہے، کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا نہیں کیا، اس شخص کو کیسے دنیا کا علم وہ حاصل کر لے؟ یہ چیز کیسے وہ حاصل کر سکتا ہے؟ غیب کا علم کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ وہ ناممکن، یہ چیز نہیں ہو سکتی ہے. لہذا اس بات کا آپ خیال رکھیں کہ یہ چیز جو علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے وہ خود بھی کافر ہو جاتا ہے. تو جو شخص اس کے پاس جا کر کے اس کی تصدیق کرتا ہے، اس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ یاد رکھیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت، من اتی کاہنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جس شخص نے کسی کاہن وہ نجومی کے پاس جا کر اس کی کہی ہوئی بات کی تصدیق کی، اس نے اس دین کے ساتھ کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے. اس دین کے ساتھ کفر کیا یعنی انکار کرنے والا ہو گیا. کون سا دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل یہ کیا گیا ہے؟ مذہب اسلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا گیا، قرآن کا منکر ہوا، وہ قرآن کا انکار کرنے والا ہوا، اسلام کا انکار کرنے والا ہوا. کیا وہ اسلام میں باقی بچا؟ چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. بڑی آسانی کے ساتھ ایک مرد ایک عورت ایسے لوگوں کے پاس جا کر کے ان کی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں، وہاں پر پہنچ کر کے ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. جو کچھ کہہ دیا اسی کو انہوں نے مان لیا اور اپنا نام عبداللہ، عبد الرحمن، فاطمہ، رقیہ، کلثوم رکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو وہ کاہن، نجومی، ڈھونگی، پاکھنڈی کہتا ہے اس کی بات پر تصدیق کرنے کے لیے تیار رہتے. افسوس یہ ہوتا ہے کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم گئے تھے لیکن ہم اس کی باتوں کو مانتے نہیں ہیں، ہم اس کی باتوں کو مانتے نہیں، ہم چلے گئے تھے بس. یہ شیطان آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، یاد رکھنا، یہ شیطان آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. اس وقت جتنی خواتین ہمارے سامنے آن لائن ہیں، اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے سوچیں، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ کسی کی لڑکی کے بارے میں یا کسی کی بہو کے بارے میں یا کسی کے بیٹے کے بارے میں اگر کچھ معاملہ ہو جاتا ہے اور وہ عورت یا وہ مرد کسی پاکھنڈی کے پاس گئے اور جب اس نے یہ کہہ دیا کہ تمہارے ساتھ ایسا کیا گیا ہے،
اس کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، یہ ایسا ہو جائے گا، کیا وہ ایک تصدیق نہیں کر لیتا؟ جس کا نام وہ پاکھنڈی لے لیتا ہے، چاہے سگے بھائی ہی کا نام کیوں نہ لے لے، سگی بہن کا نام کیوں نہ لے لے، جیٹھانی اور دیورانی کا نام کیوں نہ لے لے، پوری زندگی اس سے دشمنی ہو جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہی نہیں۔ پوری زندگی کے لیے اس سے دشمنی کر لے۔ کس بات کی آپ دشمنی کر رکھے ہیں اگر آپ مانتے نہیں ہیں تو؟ جس کا نام اس نے لے لیا، ہو گئی اس سے دشمنی۔ جو طاقتور ہیں وہ اپنی طاقت سے اس کو جواب دیتے ہیں، جو طاقت والے نہیں ہیں اس کو دل میں برا مانتے ہیں۔ آپ کا دل میں یہ برا ماننا یہی عقیدے کے خلاف ہے۔ آپ نے اس کی تصدیق کی جو علم غیب کا دعویٰ کر رہا تھا، جبکہ علم غیب صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم اس نے نہیں دیا، غیب کا علم نہیں دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نقشہ کھینچ دیا، لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء۔ اگر میں غیب کا علم رکھتا، اگر میرے پاس علم غیب ہوتا تو میں بہت ساری بھلائیاں اکٹھا کر لیتا اور کوئی برائی، کوئی نقصان مجھے نہیں پہنچتی۔ اور یہ پاکھنڈی کہہ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوگا۔ ایک شخص جس کی نوکری کہیں سے چھوٹ گئی، دوبارہ پھر چھوٹ گئی، تیسرا نہیں ملی، پہنچا ایسے شخص کے پاس، اب اس نے بتلا دیا کہ تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں لوگ، تمہارا خود کا بھائی لگا ہوا ہے، تمہارا پڑوسی لگا ہوا ہے، تمہاری بہن لگی ہوئی ہے، تمہاری بھابھی لگی ہوئی ہے، پوری زندگی کے لیے دشمنی لے رہا ہے اور کہہ رہا ہاں میں گیا تو تھا لیکن میں اس کی باتوں کی تصدیق نہیں کرتا۔ بہت خطرناک عقیدہ ہے، یاد رکھنا۔ آپ مت جاؤ نجومی اور کاہن کے پاس، مت جاؤ ایسے لوگوں کے پاس جو خود اسلام سے خارج ہو چکے ہوتے ہیں، چونکہ جو شخص علم غیب کا دعویٰ کرے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے محفوظ رکھا ہے۔ اللہ کے بندوں اور اللہ کی بندیوں، اگر ہم مان بھی لیں، اگر ہم اس بات کو مان بھی لیتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے، ہم تصدیق نہیں کرتے، تب بھی ان کے پاس جانا خطرے سے خالی نہیں، یاد رکھنا۔ اگر اس کی تصدیق نہ بھی کریں آپ، تب بھی ان کے پاس جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، یاد رکھ لینا آپ۔ اگرچہ ایک شخص شراب پیے یا نہ پیے، اگر شراب خانے سے گزرتا ہے تو لوگوں کی نظر میں وہ شرابی ہو جاتا ہے۔ لوگوں کی نظر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں جو شخص کاہن کے پاس، نجومی کے پاس جاتا ہے، اگرچہ اس کی تصدیق نہ کرے، وہ گناہگار ہو جاتا ہے۔ اور اسی چیز کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت میں فرمایا، من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة۔ صحیح مسلم کی روایت کہ جو شخص کسی عراف یعنی نجومی کے پاس آئے، نجومی کے پاس گیا وہ شخص اور اس سے کسی چیز کی بابت پوچھ لیا، کسی چیز کے متعلق اس نے پوچھا اور اس کو سچ مان لیا، تو اس کی 40 دن تک کی نماز قبول نہیں کی جائے گی، چاہے جتنے وہ پیشانی کو رگڑتا رہے۔ اب 40 دن تک آپ کی نماز نہیں قبول ہوگی، اگر خدا نخواستہ اللہ قدر اللہ اسی بیچ میں موت ہو گئی تو کیسی صورت میں اٹھائے جائیں گے آپ، یا کیسی صورت میں اٹھائی جائیں گی آپ؟ کیا یہ کہہ دینا کافی ہو جائے گا کہ میں اس کی باتوں کی تصدیق نہیں کرتی یا نہیں کرتا؟ کافی نہیں ہے۔ اگر تصدیق کیا جس نے، وہ تو اسلام سے خارج ہو گیا، سچ مانا وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اور جو صرف جا کر کے ایسے لوگوں سے پوچھتا ہے، اس کی بھی 40 دن تک کی نماز قبول نہیں کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے۔ لوگ جا کر کے اپنے بیٹے کے بارے میں، اپنی بیٹی کے بارے میں، شادی کے متعلق پوچھتے ہیں، کاروبار کے متعلق پوچھتے ہیں، گھر کے بارے میں پوچھتے ہیں، کب ہماری پریشانی دور۔ وہ پریشانی دور کرے گا جس کی پریشانی خود نہیں دور ہو رہی ہے، اسی پریشانی کو دور کرنے کے لیے ڈھونگ رچا کر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اپنی اسی پریشانی کو دور کرنے کے لیے ڈھونگ رچا کر بیٹھا ہوا ہے، اور آپ جا کر کے اپنا دکھڑا اس سے بیان کریں۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ مت جاؤ نجومی اور کاہن کے پاس،
وہاں جانے میں دونوں صورتوں میں خطرہ ہے. اگر آپ نے اس کی تصدیق کی تو اسلام سے خارج، اگر آپ نے اس کی تصدیق نہیں کی، گئے اور پوچھا، اس پر عمل کیا، تب بھی آپ کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، الہ العالمین ہمیں صحیح عقیدے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ایسے پاکھنڈیوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں تمام بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھ، اور ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھ، دین اسلام پر رکھ، اور ہمارا جب خاتمہ ہو تو دین اسلام پر ہو، اور ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.